کے لیے میں دعوت دوں گی اپنی زندگی کو عزت کے ساتھ اور ایک سفید پوشی کے ساتھ گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے گھر سے نکلنا ہے اپنے حق کے لیے اور اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے اور اس جو ہمارے ملک کی معیشت ہے اس کو تباہ جو ہو رہی ہے اس کے لیے یہ ہمارے رائٹس ہیں جن رائٹس کے لیے ہمیں خود سے سوچنا ہے. آواز جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا دل کی آواز مریم نواز تو انشاءاللہ یہ آپ کی دلوں کی آواز جو ہے یہ پہنچے گی. اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہماری بہت ہی پیاری اور ہماری ببر شیرنی نصرت صادق صاحبہ اور ہم ان کو دل کی تہ گہرائیوں سے جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے آپ کو خوش آمدید کہنا تھا لیکن ہم لیٹ ہو گئے. آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ میاں صاحب کا میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گی کہ اس وقت تھوڑے کافی مشکل حالات ہیں اور ہمیں جو ہے ان کا ساتھ دینا ہے. مریم بی بی جیسے آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے جلسے کر رہی ہیں اور اللہ ہم بھرپور انشاءاللہ تعالی جیسے لیڈ سے ہم پہلے جیتے تھے اس سے زیادہ جیتیں گے. اور آپ لوگوں نے ساتھ کھا لیتا تھا کہ چلے انڈے کے ساتھ تو اس کو بیٹھ کے ہم روٹی کھا لیں گے تو وہ انڈا کھانا بھی مشکل ہو گیا اس کے لیے. حالانکہ یہ جو ہمارا موجودہ وزیر اعظم صاحب ہے وہ تو مرغی اور انڈوں کا کاروبار سکھا رہے تھے لیکن وہ انڈا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہم لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نحوست سے میں کہوں گی کہ ہماری جان چھڑائے اور پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کرے, پاکستان کو آگے بڑھائے. وہ اسی صورت میں بڑھ سکتی ہے کہ ہمارے لیڈر ہمارے جو میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں
ہم اس قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. سڑکوں کا جال بچھایا میاں صاحب نے, کیا کچھ نہیں کیا, میٹرو بس دی, موٹر وے دی آپ کو. ہم ان کے کیا کیا شکریہ ادا کریں اپنے لیڈر کا. تو انشاءاللہ آگے آئیں گے. اور بھی غریبوں کے لیے دیکھیں انہوں نے بیت المال میں بھی پیسہ تھا, زکوٰۃ کے آپ کے ندا اس میں پیسہ تھا. اب آپ کوئی غریب جاتا ہے اس میں انہوں نے ہاسپٹلز میں ٹیسٹ بھی آپ انہوں نے نہیں وہ کرتے. زبونسا صاحبہ, تحسین فواد صاحبہ, آمنہ سردار صاحبہ اور نثار صاحبہ, نویدہ صاحبہ, جتنی بھی ساری اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو ہمیں ان کا خیال ہے, ہم نے ان کے لیے آواز بلند کی ہے, ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چاہوں گی, نعرہ لگائیں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. اب یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے یہ صرف نون لیگ کا بیانیہ نہیں ہے, یہ آمنہ سردار صاحبہ اور میری بہن سابقہ ضلع کونسل کی ممبر طاہرہ مشتاق صاحبہ, جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ نویدہ نذیر صاحبہ, اور میری پنڈی سے جتنی میری پیاری بہنیں آئی ہوئی ہیں سب کو, اور جہاں جو بیٹھی ہیں میری بہنیں, السلام علیکم. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, میں اپنا ٹائم نواز شریف کو لانا ہے, سلیکٹڈ کو بھگانا ہے. نواز شریف کو لانا ہے, سلیکٹڈ کو بھگانا ہے. نواز شریف کو لانا ہے, سلیکٹڈ کو بھگانا ہے. نواز شریف کو لانا ہے, سلیکٹڈ کو بھگانا ہے. نواز شریف کو لائیں گے, سلیکٹڈ کو بھگائیں گے. نواز شریف کو لائیں گے, سلیکٹڈ کو بھگائیں گے. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. میں اپنا ٹائم. تنویر, ہماری جنرل سیکرٹری نویدہ, لبنہ اور ہماری ضلع کونسل کی ممبر نظر آ رہی ہیں, اور حسن ابدال سے بھی آئی ہیں, یہاں سے جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں. جی ہاں, طاہرہ بھی ہیں ہماری, طاہرہ ہاں اچھا باہر ہے, اور شازیہ جدون ہماری ہری پور سے, اور میرے جتنے بھی کے پی کے اور پنجاب کے اور پنڈی کے جتنے بھی پھول ہیں. یہ نام ہم نے دیے, ایک لبنہ ریحانہ, ایک ملیہ حسین ہے اور ایک ہینا محی الدین ہے اڈیالہ روڈ سے. تو آپ سب بہنوں کو السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف. قائدین کی جب بھی کال آئے گی, آپ کو یہاں اکٹھا کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس گورنمنٹ کے خاتمے کے لیے ہماری قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی, جس تاریخ کا کرے گی, آپ سب بہنوں نے اس لانگ مارچ میں آسیہ ناز تنولی کے ساتھ شرکت کرنی ہے. یہ شرکت آپ کی بہت بھرپور ہے, لیکن یہ بڑی ناکافی ہے. میں نے جب بھی آسیہ کو راولپنڈی جلسوں میں بلایا, وہ اپنی کہیں بہت کوشش کرتی ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ 40-50 تک عورتیں جاتی ہیں. آپ اتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, اگر آپ نے اس ملک کے حالات سنبھالنے ہیں تو قیام پاکستان والا جذبہ اپنانا ہوگا استحکام پاکستان کے لیے. آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جب تک خواتین اس تحریک میں شامل نہیں ہوں گی, یہ تحریک نامکمل رہے گی اور یہ مکمل ہو نہیں سکتی.